اب اس کے بعد میں بغیر تاخیر کے علینا اس بچی کو دعوت دیتا ہوں نماز کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے. علینا ساتھی ادھر دھیان دے اور ابراہیم کو انعام بھی دیتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج بہت سے مسلمان جب کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ فوراً دنیا کے اسباب میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ انہیں جب بھی کسی قسم کی دشواری یا پریشانی ہوتی تھی اور فوراً نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے. محترم بزرگوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، قرض دینا ہے تو اس کے لیے حاجت کی نماز ہے. 2 رکعت پڑھ کر دعا کرو، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا. آپ کو خوشی ہے، نئی نوکری لگ گئی ہے، کاروبار سیٹ ہو گیا ہے، نکاح کا رشتہ ہو گیا ہے تو 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس کی رحمت کے بغیر یہ ناممکن تھا. اور روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا معمول بناؤ. چلتے پھرتے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اکثر حالات گناہوں کی نحوست سے ہی آتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ نماز کو ہماری زندگی اور زندگی کو نماز بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو ہے میرے محترم دوستو، آج کل کرسی میں نماز پڑھنا یہ ہمارے مسجدوں میں ایک فیشن بن گیا ہے. آپ بزرگ آدمی ہے، معذور ہے، چلو ٹھیک ہے، کچھ مسجد